بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مسلم دائما وعلی حبیب خیر خلق باب رخصت فی المطر والعلہ ان یصلی فی رحلہ. امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے باب ترجمۃ باب یوں ذکر فرمایا باب رخصت فی المطر والعلہ کہ اگر مینہ برس اٹھے یا کوئی اور آفت یا کوئی پریشانی ہو جائے یا کوئی وجہ بن جائے تو نماز جو ہے وہ اپنے رہائش گاہوں پر ادا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے. اجازت ہے بارش میں اور کسی وجہ کی بنا پر یہ کہ نماز ادا کی جائے اپنے قجاووں میں، اپنے رہائش گاہوں میں، اپنے مکانات میں. اس سلسلے میں باب ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے شیخ عبداللہ بن یوسف نے کہا قال اخبرنا مالک کہ ہمیں خبر دی ہے حضرت امام مالک نے عن نافع، انہوں نے حضرت نافع سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں اذن بالصلاۃ فی لیلۃ ذات برد وریح کہ انہوں نے اذان کہی نماز کی سردی کی رات میں اور جب ہوا بھی تیز چل رہی تھی اس موقع پر کہ وہاں پر اب باہر نکلنا مشکل تھا کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس لباس ایسے نہیں ہوتے تھے اونی کہ اپنی مکمل طور پر وہ حفاظت کر سکتے ہوتے. تو اب بھی ہم کہتے ہیں ذرا باہر نکل رہے ہو ذرا جسید پہن لو، ذرا کمبل تو لے لو، ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں پر جوانی ہوتی ہے تو وہ کتنی پرواہ نہیں ہوئی ہمیں جا رہے ہیں تو اتنا گیا. آپ ذرا کہو کیا وہ ضرور دونوں کو فٹافٹ بھیجیے. اچھا تو جب لباس بھی اتنے ہوا کرتے تھے لوگوں کے پاس کہ ایک ازار دھوتی اور ایک اوپر کی چادر، بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے. ایسی صورت میں اب لوگوں سے کہا جائے سخت ترین سردی میں نکلو اور مسجد میں اور نماز پڑھنی، لوگ بیمار ہو گئے. جب سردی کی جب شدت جب بڑھتی تو پھر یہ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سخت ترین سردی تھی اور ہوا چل رہی تھی، فرمایا الا صلو فی الرحال کہ سن لو کہ تم لوگ نماز اپنے رہائش گاہوں میں ادا کرو. پھر اس پر انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال. فرمایا کہ رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب سخت ترین سردی پڑ رہی ہوتی تھی اور مینہ برس رہا ہوتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ مؤذن یوں کہے سن لو کہ اپنے رہائش گاہوں میں نماز ادا کرو. تو میں نے آج حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے جو یہ بات میں نے کہی ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الانصاري ان عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تكون ظلما والصيد انا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان اصلي فاشار الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے بھی گزر چکی. محمود بن ربیع الانصاری اس کے راوی ہیں کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے امام تھے. وہ نابینا تقریباً نابینا تھے
تقریباً. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک تاریکی بہت شدید ہو جاتی ہے، اور یہ اصل یہاں اس حدیث پاک میں تفصیل نہیں. فرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان جو ہے ایک نالا پڑتا ہے، زمین جب برستا ہے تو میرا جانا ممکن نہیں رہتا، وہاں پر نالا بہ اٹھتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے. تو حضور میں اس سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر، ظاہر ہے میری مجبوری ہے، میری آنکھوں کی بینائی بھی بہت کم ہو گئی، جب بالکل جاتی رہی. یا رسول انا رجل ضریل البصر، میں بہت ہی کمزور نگاہ والا ہوں. فصلی یا رسول اللہ فی بیتی مکان اتخذہ مصلی، یا رسول اللہ میرے گھر میں، میرے غریب خانے میں آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھیں کسی بھی جگہ پر، کہ میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں. تو میرے آقا رسول اللہ صاحب العراق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این تحب، بتاؤ بھلا بتاؤ آپ کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں. انہوں نے مکان کی ایک جانب اشارہ کر دیا، تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا فرمائی. بھی آ گیا بھائی ایسے ابھی آ گیا. اچھا جی، یہ اصل میں دلیل ہے اس بات کی کہ تبرکات جو ہیں بزرگوں کے، ان کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ تبرکات ہوتے ہیں. اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرتا ہے وہ چڑھے ہوئے سورج کا انکار کرتا ہے، اور یہ کہ بھئی کوا تو چپٹا ہے اور دودھ جو ہے وہ کالا ہے. ایک صحابی نے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں میرے غریب خانے پر، بزرگ میں آپ جہاں نماز پڑھیں گے میں وہ جگہ نماز پڑھنے کی بنا لوں گا. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مکان ان کا ہے، خود بنا سکتے ہیں، خود بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر. حضور علیہ السلام اور میرے آقا بھی ان سے پوچھ رہے ہیں بھلا بتاؤ میں کہاں پر نماز پڑھوں. یا تو یہ ہوتا نا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں پر نماز پڑھیں گے جو میرے لیے مناسب جگہ کا آپ انتخاب کر دیں، جس طرح ایک مشورہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضور آپ ایک جگہ مناسب جگہ انتخاب کر دیں میں کہاں پر نماز پڑھوں تو میں وہیں پر نماز پڑھیں. یہ حضور علیہ السلام کو یہ انہوں نے مشورے کے لیے نہیں بلایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں مجھے مشورہ دیں میں کہاں پر پڑھوں، کیونکہ میرے آقا نے ان سے پوچھا بھلا بتاؤ میں این تحب ان اصلی، بھلا بتاؤ میں کس جگہ پر نماز پڑھوں. تو انہوں نے اشار بیدی الی مکان من البیت، انہوں نے گھر کے ایک جانب اشارہ کر حضور یہاں پر نماز پڑھنی. فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا نے وہاں پر نماز پڑھ لی. اس کا مطلب بالکل واضح ہے، یہ حدیث اپنے بیان میں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. کوئی زبردستی تعویلات کا دروازہ کھولے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ کوئی تعویل ہو نہیں سکتی. اس کا وہ برکت حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، یہ اس لیے ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ تبرکات کے لیے ایسی حدیثیں موجود ہیں، اور ایک کے پیچھے آپ نے حدیث پاک ماشاءاللہ پڑھی کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے برتن منگایا، اس میں اپنے چہرے انور دھویا، ہاتھوں مبارک دھویا، کل مبارک فرمائی، پھر وہ پانی عطا فرمایا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت بلال کو کہ جائیے آپ اسے پیجیے اور اسے آپ اپنے چہروں پر ڈالیے اور اپنے سینوں پر پکا دیجیے. تو میرے آقا حضور علیہ السلام اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ کسی کے جھوٹے اور کلی والے پانی سے تو انسان کو گھن آتی ہے. میرے آقا یہ کر رہے ہیں، میرے آقا جانتے ہیں کہ میرا جو کلی کا جو پانی ہے عام پانی ہم لوگوں کے کلی کے پانی کی طرح نہیں ہے. عام لوگوں سے گھن آئے گی، میرے اس سے برکتیں حاصل ہیں. میرے آقا گلاب بطحن میں خوشبو ہے، پسینے مبارک میں خوشبو ہے، میرے آقا فضلات مبارکات میں خوشبو ہے. حضرت مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور بیت الخلاء سے ہو کے تشریف لاتے ہیں، ہم وہاں پر جاتے ہیں کوئی چیز نہیں پاتے، تو یا رسول اللہ وہاں خوشبو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ میرے جسم میں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے. آج میں ایک بات یہ دیکھ رہا تھا، ایک کتاب تھی اور تھوڑا سا کام ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم پر، تو پھر جو وہی بات آئی کہ یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث کی آیت کریمہ پڑھ کر کہ حضور جو ہیں اے فرمائے میں تمہارے میں سے بشر ہوں، یہ بات جو کہیں جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے اگر اس کا وہی مفہوم لیا جائے جو لوگوں نے سمجھا ہے، تو آپ یہ بات جانتے ہیں
اگر ایک مسجد دوسری مسجد کی طرح ہے تو دوسری مسجد بھی اسی مسجد کی طرح ہوگی. اگر حضور اگر ہم لوگوں کی طرح ہے تو ظاہر ہم بھی نبی کی طرح ہو گئے. تو کون شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کی مانند ہوں، نبی مسکرائیں تو جگ میں اجالا ہو جائے، ہمارے منہ کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. میرے آقا